بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر بشیر خان۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر اورینٹل پبلک اسکول کی طرف سے آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم باب دوم قرآن مجید میں سبق نمبر 3 سورۃ القارعہ کی پڑھائی کریں گے، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اپنے بک کی طرف دیکھیں اور پیج نمبر 25 نکالیں۔ پیج نمبر 25 پر آپ کا سبق ہے سورۃ القارعہ مکیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ ترجمہ: کڑکڑانے والی کیا ہے او کڑکڑانے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کڑکڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگ کی دمکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے باری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو سورۃ القارعہ کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب تھوڑی سی وضاحت اس سورت کی آپ سنیں۔ پیارے بچوں، اس سورت میں قیامت کے حالات و واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ قیامت کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب ایک ایسا حادثہ پیش آئے گا کہ تمام دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر پریشان دوڑیں گے، جیسے روشنی کی طرف آنے والے پروانے ہر طرف بکھر جاتے ہیں، اور پہاڑ زمین بوس ہو جائے گے اور گرد و غبار بن کر ایسے اڑتے پھریں گے جیسے مختلف رنگ کی دمکی ہوئی اون۔ تو پیارے بچوں، اس صورت میں قیامت کے حالات و واقعات کا تذکرہ بیان کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، پہلے صورت میں بھی ہم نے مکی اور مدنی وہ پڑھے۔ اب مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، مکی صورتوں کی تعداد وہ 86 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد وہ 28 ہے۔ اب مکی صورتیں کسے کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کسے کہتے؟ تو پیارے بچوں، مکی صورتیں وہ صورتیں
کہلاتی ہے کہ قبل الحجرت وہ نازل ہو گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بھی نوٹ کریں کہ قرآن مجید میں کل صورتوں کی تعداد وہ 114 ہے، 114، اور قرآن مجید میں کل سجدوں کی تعداد وہ 14 ہے، 14 ہے، اور قرآن مجید میں منزلوں کی تعداد وہ 7 ہے۔ پیارے بچوں، یہ بھی نوٹ کریں کہ قرآن مجید کی کل آیاتوں کی تعداد، تو مشہور قول کے مطابق کل آیاتوں کی تعداد وہ 6666 ہے، لیکن تحقیق سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں کل آیاتوں کی تعداد وہ 6236 ہے، 6236 آیات قرآن مجید میں موجود ہے۔ پیارے بچوں، یہ بھی نوٹ کریں کہ کل رکوعات کی تعداد کتنی ہے؟ تو پیارے بچوں، قرآن مجید میں کل رکوعات کی تعداد مشہور قول کے مطابق تو 540 ہے، 540، اور تحقیق سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی کل رکوعات کی تعداد 558 ہے، 558 ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو تھوڑی سی قرآن مجید کی تعارف کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب اپنی سبق کی طرف آئے اور پیج نمبر 26 پہ دیکھیں آپ کے مشکل الفاظ کے معنی۔ یہ بک میں لکھے ہوئے ہیں، یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں اور معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 26 کو دیکھیں، نکالے پیج نمبر 26 اور مفہوم کی طرف دیکھیں۔ اب اس صورت میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں ڈیٹیل سے ان کو پڑھتے ہیں، تو آپ بک کی طرف دیکھیں بیٹا۔ مفہوم، یہ صورت مکی ہے، ایک صورت ہوتی ہے مکی اور دوسری صورت وہ مدنی۔ مکی اور مدنی کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا۔ اس صورت میں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر جزا و سزا کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے، یعنی پہلے مرحلے سے لے کر جزا و سزا کے آخری مرحلے تک پورے عالم آخرت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ قیامت کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب ایک ایسا حادثہ پیش آئے گا کہ تمام دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر پریشان دوڑیں گے، جیسے روشنی کی طرف آنے والے پروانے ہر طرف بکھر جاتے ہیں، اور پہاڑ زمین بوس ہو جائیں گے اور گرد و غبار بن کر ایسے اڑتے پھریں گے جیسے مختلف رنگ کی دمکی ہوئی اون۔ دوسرے مرحلے میں سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو پہلے مرحلے میں تو لوگ ادھر ادھر پریشان دوڑیں گے، اور دوسرے مرحلے میں سب لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور عدالت میں پیش ہوں گے۔ تمام انسانوں کے نام اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کو ترازو کے دونوں پلوں میں رکھا جائے گا۔ جس شخص کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور کامیاب ٹھہرایا جائے گا، یعنی جو شخص اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا۔ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور وہ عیش اور آرام میں رہے گا، اور جس شخص کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ اور پیارے بچوں، جو بندہ
گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے اور اس کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور پھر اس کو جہنم کے گہرے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا جس کا نام ہاویہ ہے۔ ہاویہ صرف ایک گڑھا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کی آگ جہنم کی دوسری آگ کے مقابلے میں زیادہ گرم اور تیز ہوگی۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا ختم ہوا، جلدی سے اپنے ہوم ورک کو نوٹ کریں۔ پیارے بچوں، مختصر جوابات میں یہ 3 سوالات آخری آپ نے نیٹ نوٹ بک میں صاف صاف لکھنے ہیں اور پھر آپ نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے ہیں، اور تفصیلی جوابات میں سورۃ القارعہ کا مفہوم واضح کریں، یہ بھی آپ نے نیٹ نوٹ بک میں صاف صاف لکھنا ہے اور پھر آپ نے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنے ہیں۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 27 نکالیں اور اس میں درست بیانات پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کی، سورۃ الضحیٰ۔ مدنی سورت ہے سورۃ الزلزال۔ قیامت کے دن زمین بن جائے گی چٹیل میدان۔ قیامت کے دن ہر شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال۔ جس شخص کے برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ مستحق ہوگا جہنم کا۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔